سر ٹیررزم کے ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے بہت بڑا ایشو ہے. ہم تو سوچتے تھے کہ آپ اور گوہر خان بیٹھیں گے تو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کچھ چیزیں طے کر کے اٹھیں گے. اس پہ نہیں کوئی ڈسکشن کیا آپ؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے میں کام کر رہا ہوں، پہلے دن سے ہی کر رہا ہوں. جو جس حالات سے ہم گزرے ہم کو پتہ ہے. جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا اس کے بعد ایک ایسا یہاں پہ حالات بن گئے اس ملک میں، اور ہماری پارٹی کے ساتھ جو ہوا اور جس طریقے سے ہوا ہمارے ورکرز کے ساتھ اور جس طریقے سے فستائیت کی گئی، تو یہ تو دنیا کی سیاسی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی. لیکن ہم سروائیو کر گئے ماشاءاللہ. ہمارے ورکر ٹھہرے، ہمارے لوگ ٹھہرے. میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اس آپ بات کیا پہ. کوشش کر رہے ہیں؟ تو میری پہلے سے یہ کوشش ہے کہ یہ چیز پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو تو ملک آگے بڑھ نہیں سکتا. اور میری کوشش اس کے لیے ہوتی ہے کہ کبھی 80% تک میں پہنچ جاتا ہوں. پہلے تو کچھ ایسی بات سامنے بانے نہیں رہی تھی، لیکن وتھ پیسج آف ٹائم کیونکہ اگلے بھی ریئلائز کرتے ہیں نا چیزوں کو دیکھ دیکھ کر. اور ابھی آپ اس نے ایک دوران جملہ میں نے استعمال کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. جی تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہاں پر بھی ہے نا، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی؟ بالکل جس طرح وہاں پہ ہے ہمارا جو ہمارے ادارے ہیں ان کا، ہماری فورسز کا ان برڈ ڈسٹرکٹ، اسی طرح ہمارا آپس میں ادھر بھی ہے. اگر آپ پولیٹیکل سائڈ پہ آپ آئیں، وہ تو یہ پولیٹیکل جو ٹرسٹ ایڈمنسٹریٹو ڈیفیسٹ ایشو ہے، میں بتا رہا ہوں نا، ادھر آپ آ جائیں اس طرف پولیٹیکل میں، تو یہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس تو میں نے ٹرسٹ بڑی ڈیفیسٹ کو کوشش کی. برج کیسے کریں گے نا؟ یہ تو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں پہلے کر تو رہے یہ ہیں. بات ہی نہیں کر رہے تھے. میں آپ کو صاف بتاؤں نا، 4 اکتوبر کے بعد جب میں پہلی دفعہ ڈی چوک گیا تو کوئی سمجھ آئی کہ یار یہ تو آ سکتے ہیں اور مطلب بریچ کر سکتے ہیں. پہلے ہلکا لے رہے تھے بہت میرے خیال میں. اس کے بعد پھر دوبارہ جب میں گئے اور یہ جو 26 نومبر کو جو ہوا، جو ہمارے لوگوں کو پھر گولیاں ماری گئیں اور گولیاں مار کے ہی لوگوں کو روکا گیا اور ہٹایا گیا، تو یہ تو ایکسٹریم تھا. اور یہ جو بار بار کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، تو میں آپ کو آپ بتا کے رہا ہوں خیال میں اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی؟ اس کی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، پیسفل لوگ ہیں، ہمیں گولیاں کیوں مار رہے ہو بھائی؟ پاکستانی ہے ہمارا ملک ہے. یہ گولیاں انہوں نے چلائی، حکومت نے چلائی. آرمی کو بلایا، آرمی سے چلوائیں، پولیس سے چلوائیں، آرمی تو بیک اینڈ پہ رینجر نا، سے فرنٹ چلوائیں، لائن پہ جس سے تو بھی پولیس ہے. چلوائیں نا. بٹ گورنمنٹ نے 245 بھی لگا دیا تھا اور گورنمنٹ نے آرڈر بھی کیا گولیاں چلانے کا. اور جس سے بھی گولیاں چلائی ہیں وہ ہمارا اس وقت مجرم ہے جس نے گولیاں چلائی ہیں آپ نہتے میٹنگ لوگوں میں پہ. جب بیٹھے ہوتے ہیں کبھی آپ نے محسن نقوی سے یا پرائم منسٹر سے یہ سوال پوچھا کہ کس نے آرڈر کیا تھا؟ بالکل میں پوچھتا ہوں کہ جواب کیا ملا تھا؟ ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں، ہمارے بندے بلٹ انجرڈ ہیں، آن ریکارڈ ہیں. وہ یہ ماننے سے انکاری ہیں. اس دن ہماری بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس بات پہ جب پرائم منسٹر صاحب خود ہی شروع ہو گئے کہ جی کچھ نہیں ہوا اور واویلا ہے اور پراپیگنڈا ہے. تو میں نے کہا گزارا کریں، ہمارے پاس سب کچھ ہے اور اس طرح کی باتیں نہ کریں. اور اس سے بڑی ہماری ڈیبیٹ ہوئی اور پھر اس کا اینڈ یہ ہوا کہ بیچ میں اسحاق ڈار صاحب انہوں نے کہا کہ آلریڈی کمیشن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنانے کے لیے وہ جو ہماری مذاکرات تھی، جو ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، تو یہ پھر معاملہ وہاں پہ اٹھا لیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے یہ اس کے جواب دے بھی ہیں، ہم پوچھیں گے بھی صحیح. اور ہمارا ہیٹڈ جو سوال ڈبیٹ ہے آپ کی پرائم منسٹر سے ہوئی؟ ہاں اس بات پہ ہوئی. اس بات پہ ہوئی، لیکن پرائم منسٹر نے اس کے اوپر پھر کمٹ نہیں کیا کہ کیسے کریں گے، فیکٹ فائنڈنگ کیسے کریں گے؟ نہیں، جب بندے کے دل میں اتنا بڑا چور ہو اور اگلا پھر جب کنفرنٹ کر جائے میری طرح، تو پھر جواب دینا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. اتنے کمزور ہم بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور وہ پرائم منسٹر ہے، لیکن وہ فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے، میں فارم 45 کا وزیر اعلیٰ ہوں. تو جب میں بات کرتا ہوں اور جب دلائل کی بات ہو، ریالٹی کی بات ہو، حقیقت ہو، تو حقیقت کے سامنے تو کوئی بھی ایون فارم 45 والا بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو فارم 47 والا کیا؟ آپ 24، 25 اور 26 نومبر کے درمیان آپ کی محسن نقوی اور محسن نقوی کے ذریعے یا براہ راست بھی آپ کا انٹریکشن اور گوہر خان کا انٹریکشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا. اس میرا دوران نہیں میں تھا. کیا باتیں ہوتی تھیں؟ میرا ایک اصول ہے، میں جب ایک کام پہ نکل پڑتا ہوں نا تو کشتیاں جلا کے نکلتا ہوں. میں جب بھی گیا ہوں محسن نقوی کے ذریعے انگیج کیا جا رہا تھا؟ اس سے پہلے انٹریکشن جو میں بتاتا ہوں آپ کو، اس سے پہلے جو انٹریکشن سے پہلے ظاہری بات ہے ہوتا ہے اور وہ سمجھاتے ہیں، مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں. میں خان صاحب کے پاس بھی چلا جاتا ہوں کہ جو بھی پیغام ہو ان کا میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو پہنچاؤں. آپ کو کیا سمجھایا گیا تھا؟ پہلے یہ بتا دیں کیا سمجھایا گیا تھا کہ آپ مت ہے نہ کریں، اس سے لڑائی ہوگی، نقصان ہوگا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام تھا کہ نہ کریں. اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے جب میں لاہور گیا جلسے میں، پھر میں پنڈی جلسے میں راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی تھی، پھر سنجانی جلسہ ہوا، پھر یہ جو 4 اکتوبر ہوا، اس کے بعد پھر یہ دوبارہ جب میں جا رہا تھا. لیکن جب میں تو بتا دیتا ہوں کہ میرا اختیار عمران خان کے پاس ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اس دفعہ بھی ایسا ہی تھا، میری کوئی بات چیت نہیں تھی. میرا پھر اصول ہے میں موبائل یوز نہیں کرتا. سنجانی کی دعوت کس نے دی تھی؟ کہ ان تمام تر ایونٹس میں سنجانی کی دعوت کس نے دی تھی؟ میرا موبائل آن نہیں تھا، میرا نہیں تھا، کیونکہ میں موبائل میں پھینک دیتا ہوں. سنجانی کی دعوت کس نے دی تھی؟ پھر یہ ہوا کہ سنجانی کی جو بات چیت تھی وہ بیرسٹر گوہر صاحب اور بیرسٹر سیف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوئی
اور انہوں نے عمران خان کو ڈائریکٹ یہ انگیج کیا ہوا. اسٹیبلشمنٹ سے کون تھا؟ یہ تو میرے خیال میں وہ بتا سکتے ہیں، لیکن ان کا ہی رابطہ تھا، کیونکہ میرے اپنا موبائل میں نے پھر آپ نے سنجانی بیٹھنا کوئی بندہ یہ بتا دینا کہیں سے بھی ٹھیک ہے کہ میرے موبائل پہ کسی میرے سے بات بھی ہو، میں موبائل پہ پھینک دیتا ہوں اپنا. پھر سنجانی بیٹھنا پسند کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو وہ ان کی انگیجمنٹ تھی، ان کی طرف سے یہ بات آئی اور عمران خان کی طرف سے یہی بات آئی کہ جی یہ کہا گیا ہے، یہ کہا گیا کر لیں. کہا گیا ظاہری بات ہے، میرے ساتھ اور لوگ تو ہوتے ہیں نا، میرا تو پورا سٹاف ہوتا ہے، میں چیف منسٹر ہوں، تو مجھے انہوں نے بتایا جب یہ بات، تو میں نے یہی کہا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو عمران خان صاحب خود اناؤنس کر لیں اس کو، کیونکہ میں یہ چیز اناؤنس نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب اناؤنس کر لیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا حکم ہے، اور عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تو ہم نے ڈی چوکی جانا ہے، ہم نے کہیں اور نہیں جانا. تو اس پہ یہ ہوا کہ میں نے کہا وہ اپنا بیان دے دیں. پھر یہ بات آئی کہ وہ جو ہے ویڈیو پیغام خان صاحب کا مسٹر گوہر صاحب نے کہا میں جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں. پھر جب نہیں آیا تو ہم تو چلتے رہے اور جاتے رہے. تو اس طرح تھا، لیکن میرا کوئی رابطہ میری کسی سے کوئی بات نہیں. سنجانی بیٹھنے سے انکاری کیا علی مین گنڈا پور تھے؟ کیونکہ ہم نے تمام لوگوں سے میں نے تقریباً انٹرویو کیے ہیں جو اس موقع پہ موجود ہو سکتے تھے، حکومتی سائٹ پہ بھی، آپ کی پی ٹی آئی کی سائٹ سے بھی. جو میرا تاثر یہ ہے کہ گوہر خان بھی اور آپ بھی سارے اس بات پہ راضی تھے کہ ہمیں ایون عمران خان اس نے اپروو کیا کہ شارٹ آف ڈی چوک کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں، ڈی چوک میں جا کے مسائل ہیں. لیکن بشرا بی بی کے اصرار کے باعث آپ لوگوں نے وہ کنٹینر پھلانگے اور دوسری طرف چلے گئے. نہیں، یہ جو ہے نا، میں جو اپنا بتاؤں آپ کو کہ ایسا کچھ نہیں تھا. یہ جو آفر جب آئی ہے تو مجھے بھی کنوے ہوئی تھرو بیرسٹر گوہر صاحب، اور بیرسٹر صاحب اکٹھے ہی تھے وہ. جب مجھے کنوے ہوئی تو میں نے یہی جواب دیا جو میں نے پہلے آپ کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں نے کہا کہ چونکہ عمران خان صاحب ہی یہ اناؤنس کر لیں تو ظاہری بات ہے پھر ٹھیک ہے. تو عمران خان کی طرف سے نہیں آیا جب، تو اس میں پھر میں تو کبھی نہ ایسی بات ہماری ہوئی. پھر چلیں ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. لیکن اب تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، میں جسٹیفائی نہیں کروں گا کسی ایک بندے کو بھی گولی لگی ہو، لیکن سیاسی اعتبار سے اتنی پاورفل موو، آپ کہیں بیٹھ جاتے، پشاور موڑ بیٹھ جاتے، سنگجانی بیٹھ جاتے، 26 نمبر چونگی بیٹھ جاتے، کیا وہ پاورفل پوزیشن ہوتی یا اس کنٹینر کو پھلانگنا پاورفل پوزیشن تھی؟ دیکھیں، جب آپ ایک منزل کا بتا رہے تھے، میں نے وہاں پہ جانا ہے، اور چونکہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا ہی حکم تھا اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں ہی فیصلہ کروں گا، تو جب انہوں نے کوئی بات نہیں کہی تو ہمارا تو پھر وہی ٹارگیٹ تھا، وہیں ہم نے جانا تھا. ہاں، یہ ایک میں چیز آپ کو کلیئرٹی کر دوں کہ جب میں وہاں پہ ذرا قریب پہنچا، کیونکہ مین کاروائی تو سارا میرے ساتھ ہی آ رہا تھا، کچھ لوگ آگے ہی پہلے سے نکل گئے تھے، فرنٹ والے بھی ہمارے جو ہوتی تھی، جو فرنٹ لائنر ہمارے پہلے جو فرنٹ والی ٹیمیں ہوتی تھی، ایڈوانس ٹیمیں. تو جب میں وہاں پہ ادھر پہنچا کرسوم کے ساتھ، وہاں پہ تقریباً 3 جو ہے ہمارے لاشیں ہمارے 3 ورکرز کی، اور تقریباً کوئی 12 بلیٹ انجرڈ وہاں ریسیو ہوئے، تو جن کو ہم نے نکالا. تو میں اس بات میں بالکل فخر سے کہتا ہوں، میں اس کو اون کرتا ہوں کہ میں وہاں پہ سلو ہوا، میں وہاں پہ رکا، کیونکہ میں اپنے ان 1 لاکھ بندے سے پلس لوگوں کو اس بلیٹ رینج ایریا میں نہیں لے جانا چاہتا تھا. گولی کی ذات میں کیسے لے کے جاتا، وہ میری ذمہ داری تھے، کسی کے بچے تھے، اور ہماری ایک پولیٹیکل تحریک ہے. تو وہاں میں رکا، اور وہاں پہ اس میں میرے پہ تنقید بھی ہوئی. پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، بس یہ بندے اور ایکسپوز نہیں کرنے؟ مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے اس تنقید کی. میں وہاں پہ رکا، پھر جب ٹائم گزرتا گیا اس کے بعد پھر میں دوبارہ میں نے مارچ کیا، ہم آگے گئے، پھر ہم ڈی چوک تک گئے، پھر وہاں پہ ہم رہے، پھر لائٹس آف کر کے پھر دوبارہ ایک اٹیک ہو گیا جس میں میری گاڑی کو بلیٹس لگیں. اس وقت تک ظاہری بات ہے اتنا شدود اور اتنی بلیٹس اور اتنے زخمی ہونے کے بعد اور اتنے لوگوں کو مارنے کے بعد پھر ظاہری بات ہے لوگ گولی کے سامنے تو نہتا آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا نا.